کنگ سلمان جہاں بھی جاتے ہیں تو اپنا محل اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کنگ سلمان جب کبھی بھی ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 800 نوکر، 150 شیف اور 3 بوئنگ 747 جہاز بھی ٹریول کرتے ہیں۔ اور ان 3 بوئنگ ایئر کرافٹس میں کنگ کی لگژریز کا تمام سامان موجود ہوتا ہے، جس میں گولڈ کے بیڈز، کارپیٹس اور حتیٰ کہ گولڈن لیمپس بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنگ سلمان کے پروٹوکول کے لیے 100 لیموزین اور گولڈ کے ایکسکیلیٹر بھی انہی ایئر کرافٹس میں کنگ کے ساتھ ٹریول کروائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی کہانی ہے سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے شاہانہ ٹرپس کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ دنیا کے اہم لوگ جب بھی کہیں سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے۔ جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ موٹر کیٹ، ان کا جہاز اور ان کے باڈی گارڈز کے ساتھ ساتھ سیکریٹ سروسز کے آفیسر بھی سفر کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پریزیڈنٹ آف امریکہ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی اور شخص اس قسم کی لگژریز کو انجوائے کرتا ہے تو وہ سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سے سب سے اہم تخت کے مالک سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پر 1.4 ٹریلین ڈالرز کے مالک ہیں، یعنی 1,05,000 ارب روپیوں کے مالک۔ کنگ سلمان جب بھی کبھی ٹریول کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ٹریول کر رہا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے ان کے ساتھ درجنوں ہوائی جہاز، ان کے اپنے سرونٹس، شیفز، فیملی ممبرز اور حتیٰ کہ ان کے پروٹوکول کے لیے گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیویٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے لینڈ ہوا۔ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 ایئرز میں پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا۔ یہ شاہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بنا رہا۔ کنگ سلمان کے پاس 2 بوئنگ 747 کے علاوہ ایک بوئنگ 757-200، بوئنگ 777-300 اور ایک ایئر بس A340 بھی موجود ہے، جو صرف اکیلے کنگ سلمان کے سفر کے لیے ہیں۔ ان کے بیٹے پرنس محمد بن سلمان اور دوسرے فیملی ممبرز کے پاس اپنے اپنے الگ الگ طیارے موجود ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا ایئر کرافٹ ہے کہ جس میں ایک وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن اکیلے کنگ سلمان کے لیے یہ پورا بوئنگ 747 تیار کیا جاتا ہے، جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس ایئر کرافٹ میں سیٹس نہیں بلکہ لگژری بیڈ رومز، کانفرنس رومز، ٹوائلٹس، ڈائننگ ایریا، سٹنگ ایریا اور کچن بھی فٹ کیا گیا ہے۔ کل ملا کر اگر بات کی جائے تو کنگ سلمان کو سفر کے دوران بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محل میں ہیں یا پھر ہوائی جہاز میں۔ اگر لگیج کی بات کی جائے تو ایک عام آدمی اپنے ساتھ مشکل سے 20 کلو وزن کیری کرتا ہے، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہیں۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا کے ٹرپ پر 506 ٹن کا وزن کیری کیا تھا، جی ہاں، پورے 5,06,000 kg، جس میں ان کی لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے ایک گولڈ پلیٹڈ ایکسکیلیٹر بھی شامل تھا۔ لیکن یہ عالیشان لگیج اس ایئر کرافٹ میں نہیں آیا جس میں کنگ سلمان آئے تھے، بلکہ یہ لگیج 7 الگ الگ ایئر کرافٹ میں انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا، جو کنگ سلمان کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ کنگ سلمان نے اپنے انڈونیشیا کے ٹور پر عیش و آرام اور شاہانہ لائف سٹائل کے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے۔ جس کارگو کمپنی نے یہ سارا سامان سعودیہ سے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا، ان کے مطابق اس سارے عمل میں انہیں پورے 570 ورکرز کی مدد حاصل کرنا پڑی تھی، جس کی وجہ سے یہ سامان ٹائملی انڈونیشیا ٹرانسپورٹ ہو پایا تھا۔ سعودی کنگ کے شاہانہ سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں تھی، بلکہ جاپان کے صرف 4 دن کے ٹور کے لیے سعودی عرب سے 2 گولڈن ایسکیلیٹرز، 10 ایئر کرافٹس اور 100 لیموزین کارز کنگ سلمان کے ساتھ جاپان گئی تھی، اور کنگ سلمان اور ان کے سٹاف کے لیے ٹوکیو کے سب سے مہنگے ہوٹل میں ٹوٹل 12 سویٹس بک کروائے گئے تھی۔ چند 5 سٹار ہوٹلز کو تو پوری طرح خالی کروا لیا گیا تھا، اور ان میں کنگ سلمان کے صرف دوست اور رشتہ داروں کو رہلوایا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے فرانس کے ٹور پر بھی تقریباً 400 لگژری کارز ان کے پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھی۔ اتنا زیادہ پروٹوکول تو پریزیڈنٹ کو بھی نہیں ملا کرتا۔
رشین پریزیڈنٹ پیوٹن جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، جب کنگ سلمان رشیا ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ 1000 kg کھانا بھی لے گئے تھے۔ جی ہاں، نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹس بھی سعودیہ سے ہی لائے گئے تھے۔ جب کنگ سلمان کی رائل ٹیم ماسکو شہر آئی تو شہر کے 2 سب سے بڑے ہوٹلز کو بالکل خالی کروا لیا گیا۔ 4 راتوں کی اس ٹرپ پر کنگ سلمان کے پورے $3 ملین یعنی 60 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے کہ جو انہوں نے آنکھ بند کر کے ادا کر دیے تھے۔ کنگ سلمان جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں اپنا محل اپنے ساتھ ہی لے جانے کی وجہ سے خاصے مشہور بھی ہیں۔ اتنا زیادہ خرچہ اور تام جھام کرنے کے باوجود بھی ایک بار کنگ سلمان کا گولڈن ایسکیلیٹر جہاز سے اترنے کے دوران پورے میڈیا کے سامنے ہی خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر ان کو اپنی ٹانگوں کی مدد سے ہی بقایا کی سیڑھیاں اترنا پڑی۔ 2014 میں بھی جب کنگ سلمان امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ملنے کے لیے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ بالکل بھی ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور 4 سیزن ہوٹل کے تمام 222 کے 222 کمرے نہ صرف بک کروا لیے گئے بلکہ ہوٹل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا۔ کنگ سلمان کے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی 4 سیزن ہوٹل کو پورا گولڈن کر دیا گیا تھا اور اس کے لیے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ٹریول لگژریز کی دوڑ میں کنگ سلمان کے بیٹے محمد بن سلمان اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ جی ہاں، کراؤن پرنس جب لاس اینجلس گئے تو انہوں نے بھی 4 سیزن ہوٹل کے تمام 222 سویٹس کو بک کروا لیا۔ نہ صرف سویٹس بلکہ پورے ہوٹل کو عربک ٹیسٹ دے دیا گیا اور ہوٹل کے لیمپ سے لے کر مینیو تک سب کچھ تبدیل کروا دیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر۔ اس پورے تام جھام میں محمد بن سلمان کے پورے $2 ملین یعنی 50 کروڑ روپے خرچ ہو گئے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ MBS خود اس ہوٹل میں ایک رات بھی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیویٹ پیلس بک کروایا تھا، اور یہ پورا 222 سویٹس کا ہوٹل صرف ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ امید ہے ہماری آج کی ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔